السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ یہ سلفائٹ ناول کا سیزن 2 بھی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 25۔ وہ 2 دن آفس نہ جا سکی، اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ بس ایک ہی بات اسے کھائی جا رہی تھی کہ سلمیٰ بیگم کو کیا جواب دے گی۔ اسے دنیا کی فکر نہیں تھی، اللہ اس کے راز سے واقف تھا، اس کی سچائی جانتا تھا، لیکن سلمیٰ بیگم، وہ کیسے انہیں یہ خبر دے گی؟ سلمیٰ بیگم سے بھی اس نے 2 دنوں سے بات نہیں کی تھی۔ وہ بے سود بستر پر لیٹی تھی جب اسے سلمیٰ بیگم نے خود فون کیا۔ ایمان کو اٹھانا پڑا۔ مشارف کی ماں کا فون آیا تھا۔ وہ لوگ رخصتی پر زور دے رہے ہیں، بلکہ مشارف نے خود مجھ سے بات کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اب جلد سے جلد یہ فریضہ انجام دے دیا جائے۔ سلام دعا کے بعد سلمیٰ بیگم نے گویا بم پھوڑا تھا۔ بس اب تم جلدی سے واپس آ جاؤ، میں تمہیں رخصت کر کے پرسکون ہو جاؤں گی۔ مشارف اس حد تک گر سکتا تھا وہ نہیں جانتی تھی، البتہ اس کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اسکرین پر مشارف کا میسج چمک رہا تھا۔ میں ہاتھ آئی چیز یوں آسانی سے نہیں جانے دیتا۔ وہ کیا یوں بھی ہوتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان مرد ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ کیا اسے خوف نہیں آتا؟ کیا انسان بھول چکا ہے کہ اسے کس کے پاس لوٹنا ہے؟ سلمیٰ بیگم کی آواز ابھرتی رہی جبکہ وہ زمین پر فون کے پاس بیٹھی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ان سے بات کرتی۔ مشارف نے اسے طلاق دی، اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا، وہ طلاق کے بعد ایسی حرکت کرے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہمارے اتنے بڑے بڑے امتحان لیتی ہے زندگی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا سب حقیقت ہے یا نہیں۔ وہ آفس جانا شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ سلمیٰ بیگم کو سچ نہیں بتا پائی تھی۔ کیسے بتاتی؟ وہ اپنی ماں کو سچائی سے کیسے آگاہ کرتی کہ اسے گھر بیٹھے طلاق ہو گئی تھی؟ اور وجہ کیسے بتاتی؟ کیسے بتاتی کہ مشارف جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ اس کے نزدیک غلط تھا؟ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی تھی؟ اس کے چاروں جانب سب دھند میں لپٹا تھا، اور وہ اس دھند میں اکیلی تھی، بہت اکیلی۔ کب دن ہوتا کب رات اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ انہی سوچوں میں مگن بے دہانی میں روڈ کراس کرتے وقت وہ دائیں جانب سے آنے والی گاڑی سے بچ نہیں پائی تھی۔ ٹائروں کی چرچراہٹ کی آواز فضا میں گونجی۔ اس پل اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ وہ مر جائے، جیتے جی کیسے وہ سلمیٰ بیگم کو سچ بتاتی۔ وہ دور اچھل کر گری، اسے کہاں چوٹ لگی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے لوگوں کو خود پر جھکتے پایا، اور پھر دھند مزید گہری ہو گئی تھی، سب کچھ کوہرے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھی۔ اس کی ٹانگ پر چوٹ آئی تھی، اور نیچے گرنے کے باعث سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں پائی تھی۔ تو کیا میری سزا ختم نہیں ہوئی؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ہائے ایمان، کیسی ہو اب؟ یہ اس کی فلیٹ میٹ تھی۔ میں نے تمہاری موم کو آج صبح فون کر دیا تھا، تم کل شام سے بے ہوش تھی۔ وہ شام پہنچنے والی ہوں گی، اور میری فلائٹ ہے نا، مجھے جانا ہوگا۔ گیٹ ویل سون۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر چلی گئی۔ آج کل لوگ ہمارے لیے اتنا بھی کر دیں تو کافی ہے۔ اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس کے سر اور ٹانگ سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ سلمیٰ بیگم اس کی وجہ سے کس قدر پریشان رہی ہوں گی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے لیے مشکل تھا۔ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، جانے اسے یہاں کون لایا تھا، اور اس کی فلیٹ میٹ کو کس نے بلایا تھا، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اسے ایک بات کا خیال تھا کہ سلمیٰ بیگم جانے کس حال میں ہوں گی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اپنا فون اٹھا لیا تھا۔ سلمیٰ بیگم کا نمبر ملایا، کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا۔ سلمیٰ بیگم کی ہراساں آواز ابھری تھی۔ کیسی ہو میری بچی؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ رو رہی تھی۔ ایمان کا دل بھر آیا۔ جو بات بار بار اس کا دل دکھاتی تھی وہ یہ تھی کہ آخر وہ اپنی ماں کو سچ کیسے بتاتی۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ نرس اندر آئی۔ ارے آپ اٹھ گئی، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، آپ پلیز فون رکھ دیں، آپ زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر آئی تھی۔ وہ اب اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ آخر وہ کس ہسپتال میں تھی جہاں اسے یوں ٹریٹ کیا جا رہا تھا؟ یقیناً بہت مہنگا ہوگا۔ اب اسے بل کی فکر ہونے لگی۔ اس کے سر میں درد تو تھا پر وہ ڈاکٹر کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ کیا میں کل شام سے بے ہوش تھی؟ اسے یقین نہ آیا تو اس نے پوچھ لیا۔ نہیں، آپ کو ہوش آیا تھا، لیکن آپ کو سکون آور دوا کے زیر اثر سلا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ رات کس درد میں تھی، اسی لیے اسے بے ہوش کیا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک کہا تھا ماسیل نے، ہم سزا ہی تو کاٹ رہے ہیں اکیلے پن کی۔ ہمیں ہر درد اکیلے ہی سہنا ہے، چاہے وہ اندر کا درد ہو یا باہر کا، اور جب انسان یہ درد اکیلے سہتا ہے تب اسے یہی لگتا ہے کہ قیامت گزر چکی ہے اور ہم اپنی سزا کاٹنے اس دنیا میں آئے۔ سلمیٰ بیگم اور میزو اس کے سامنے تھیں۔ ان سب کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ کچھ دیر انہوں نے بات کی، پھر ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب ٹھیک ہے نا؟ میری بیٹی کو کوئی بڑی چوٹ تو نہیں لگی؟
سلمہ بیگم پریشان تھی۔ مشارف بھی وہیں تھا۔ وہ اب تک ایمان کے سامنے نہیں گیا تھا۔ ڈاکٹر سے وہی بات چیت کر رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی تسلی کر رہے ہیں، بس آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے انہیں تسلی دی تھی۔ بیٹا تم بھی ایمان سے مل لو، تمہیں بھی حوصلہ ہو جائے گا۔ جی آنٹی۔ وہ نظریں چرا گیا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، لیکن انا آڑے آ رہی تھی۔ وہ بھلا کیسے اتنی آسانی سے اسے جانے دے سکتا تھا؟ سلمہ بیگم نے ایمان کو نہیں بتایا کہ مشارف ان کے ساتھ آیا تھا۔ وہ تو لاہور واپس گیا ہی اس لیے تھا کہ جا کر رخصتی کی تاریخ رکھوا سکے۔ تماشا تو بننا ہی تھا، پر وہ جانتا تھا اس کا زیادہ شکار ایمن ہوتی۔ اس کا کیا بگڑنا تھا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایمان کے چلانے کی آواز آئی۔ سلمہ بیگم جو کمرے سے باہر بیٹھی تھی چونک گئی۔ مشارف اندر اس کا حال دریافت کرنے لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ شور مت کرو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہوگا، وہ دھیمے لہجے میں بولا، جبکہ ایمان کا دل کر رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اس کا سر پھاڑ دے۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ زور سے چلائی تھی۔ امی، اس نے پوری قوت سے سلمہ بیگم کو پکارا تھا۔ مشارف گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا؟ سلمہ بیگم گھبرائی ہوئی اندر آئی تھی، ساتھ حمیزہ بھی تھی۔ پتہ نہیں آنٹی، یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، آپ ہی سمجھائیں اسے، شاید سر پر چوٹ لگی ہے تو اس کا اثر ہو گیا ہے۔ کیا ہوا ایمان بیٹا؟ سلمہ بیگم اس کی جانب بڑھی تھی۔ امی، اس سے کہیں مجھ سے دور رہے، وہ سزا کھوٹی تھی۔ ایمان، میری بچی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شوہر ہے تمہارا۔ سلمہ بیگم اس کی حالت پر پریشان تھی۔ نہیں، میرا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں، یہ مجھے طلاق دے چکا ہے۔ وہ فوراً بولی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، جبکہ سلمہ بیگم کو لگا جیسے ہسپتال کی بلڈنگ ان کے اوپر آ گری ہو۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے ایمان کو دیکھتی رہیں اور پھر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھیں۔ حمیزہ خاموشی سے کبھی اپنی بہن تو کبھی مشارف کو دیکھ رہی تھی۔ آنٹی سنبھالے خود کو، ایسا کچھ نہیں ہے، ایمان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مشارف نے آگے بڑھ کر سلمہ بیگم کو تھاما۔ غلط فہمی؟ کیا تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ سلمہ بیگم نے پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھا۔ حمیزہ غور سے مشارف کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایمان اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس کا مطلب مشارف جھوٹ بول رہا تھا۔ امی، یہ ویسا انسان نہیں ہے جیسا دکھتا ہے، اسے نکالیں یہاں سے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ سلمہ بیگم جو کرسی پر بیٹھ چکی تھیں بے یقینی سے ایمان کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک بار بھی مشارف کی جانب نہیں دیکھا۔ ان کی بیٹی کو طلاق نہیں ہو سکتی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا اچانک کمرے کے دروازے پر مشارف کی ماں کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اسلام آباد میں ہی تھی، اپنی بہن کی طرف۔ انہیں ایمان کی خبر آج ملی تھی تو وہ اس سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایمان کے الفاظ سن چکی تھیں۔ سلمہ بیگم مشارف کی ماں کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ ایک پل کو تو مشارف بھی ٹھٹک گیا تھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ایمان؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سلمہ بیگم نے غصے سے اسے جھڑکا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں امی، اس نے خود مجھے 3 بار طلاق۔ بس بکواس بند کرو ایمان، دوبارہ یہ الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالنا۔ سلمہ بیگم کی آواز پر وہ سہم کر انہیں دیکھنے لگی۔ مشارف کی ماں یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ایمان کی آنکھوں سے اب آنسو جاری تھے۔ معاف کرنا نصرت بہن، ایمان کے سر پہ چوٹ لگی ہے۔ سلمہ بیگم اب مشارف کی ماں سے معافی مانگ رہی تھی۔ مشارف ایک جانب کھڑا ہی تماشا دیکھ رہا تھا۔ مشارف کی ماں خاموشی سے ایمان کے پاس آئی تھی اور اسے تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بیٹا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ مذاق تو نہیں کر رہی؟ میں خدا سے ڈرتی ہوں اس لیے سچ بول رہی ہوں آنٹی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ مشارف کی ماں خاموشی سے بنا کچھ کہے مشارف کی جانب بڑھی۔ ارے امی، آپ مجھے بتا دیا ہوتا، میں لینے آ جاتا۔ وہ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جو پلان بنایا وہ فیل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کیا ایمان سچ کہہ رہی ہے؟ نصرت بیگم نے اپنے بیٹے سے سخت لہجے میں سوال کیا۔ نہیں ماں، یہ بس ناراض تھی مجھ سے، اس لیے ایسا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ نصرت بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ اٹھاؤ میری قسم کہ تم سچ بول رہے ہو اور ایمان جھوٹ۔ ایمان ساکت نظروں سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمہ بیگم کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ ارے امی، یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ میں نے کہا اٹھاؤ میری قسم۔ وہ غضبناک تھی۔ ماؤں کو اپنے بیٹوں کا علم ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ نصرت بیگم اپنے بیٹے کی لبرل سوچ سے شروع سے ہی واقف تھی۔ انہیں ایمان اسی لیے پسند آئی تھی کہ وہ لبرل نہیں تھی، اللہ کو ماننے والی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ ایمان کے آنے سے ان کا بیٹا سدھر جائے گا۔ ماؤں کو ہمیشہ ہی ایسا لگتا ہے اور ہمیشہ غلط لگتا ہے۔
لڑکیاں دوسروں کے بیٹوں کے عتاب کا نشانہ بننے کے لیے یا انہیں سدھارنے کے لیے نہیں ہوتی، ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ مشارف، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ وہ قہر بھری نظروں سے گھور رہی تھی اور مشارف چاہ کر بھی اپنی ماں کی جھوٹی قسم نہیں اٹھا پایا تھا۔ اس کا سر جھک گیا۔ سلمیٰ بیگم ساکت رہ گئی تھیں اور ایمان کے دل سے بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ نصرت بیگم نے غصے سے اسے گھورا اور پھر پلٹ کر ایمان کی جانب آئیں۔ میرا شدت سے دل تھا کہ تم میرے گھر آؤ، میری بہو بن کر، پر اللہ کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ میرے بیٹے کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ انہوں نے ایمان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ایمان نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھامے۔ خدا کا واسطہ ہے آنٹی، مجھے گناہگار نہ کریں۔ یہ اتنی پارسا بھی نہیں جتنی بن رہی ہے۔ مشارف نے یہ سب برداشت نہیں کیا۔ پوچھے اپنی بیٹی سے، اس نے کبھی مجھے اپنا شوہر مانا ہی نہیں، ہمیشہ مجھے ایسے ٹریٹ کیا جیسے میں کوئی انجان ہوں۔ جب اس کے دل میں کوئی اور تھا تو میرے سر پر کیوں تھوپا؟ وہ اپنی بے عزتی کیسے بھول سکتا تھا؟ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، سلمیٰ بیگم نے دہائی دی۔ اوہ اچھا، پھر اپنی بیٹی سے ہی پوچھ لیں، آخر کس کے سپنے سجائی بیٹھی ہے، کس سے دھوکہ کھایا اور کس کا روک لیے پھرتی ہے یہ، کیونکہ عام لڑکیاں تو ایسی نہیں ہوتی۔ آپ کی بیٹی اب نارمل ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، نصرت بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گئی تھی۔ کمرے کے باہر راہداری میں ڈاکٹر صاحبہ کھڑی تھیں، وہی ڈاکٹر جو ایمان کو ٹریٹ کر رہی تھیں۔ اس نے اسٹاف کو وہاں سے بھیج دیا تھا۔ پیچھے وہ تینوں اکیلی رہ گئی تھیں، ایمان، سلمیٰ بیگم اور حمیزہ۔ ایمان سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ مزید کتنی دیر اس درد کو برداشت کر سکتی تھی۔ مشارف اور اس کی ماں کے جانے کے بعد ڈاکٹر اندر آئی تھی۔ آنٹی، پیشنٹ کو اتنا سٹریس الاؤ نہیں ہے، معذرت لیکن آپ کو انہیں اکیلا چھوڑنا ہوگا۔ سلمیٰ بیگم ابھی تک ایمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مشارف کیا کہہ رہا تھا؟ وہ سب کچھ آج ہی کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ امی، یہ صحیح وقت نہیں ہے، بعد میں بات کر لیں گے۔ حمیزہ نے ان کا بازو تھاما۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ سلمیٰ بیگم کے ٹھنڈے لہجے پر ایمان بیڈ سے اتر آئی تھی۔ امی، ایسا کچھ نہیں ہے، میرا یقین کریں، میری زندگی میں کوئی بھی نہیں۔ ایمان سب کچھ سہ سکتی تھی، پر اپنی ماں کا خود کی وجہ سے مان ٹوٹنا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے بے اعتباری نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پہلے ہی ماسیل کی ایک فون کال نے اس کا بہت نقصان کیا تھا، مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ اور دل میں سلمیٰ بیگم کے لہجے اور نگاہوں دونوں میں ہی شک تھا۔ ایمان کو اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ محسوس ہوئی۔ کوئی بھی نہیں ہے امی، وہ کیسے یقین دلاتی؟ جھوٹ نہیں ایمان، تم اپنی ماں سے جھوٹ بولو گی؟ اپنی ماں کی قسم اٹھاؤ اور سچ بتاؤ۔ اس نے سلمیٰ بیگم کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ ڈاکٹر یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا جس پر ریکارڈنگ کا آپشن آ رہا تھا۔ امی، میرے دل میں کوئی بھی نہیں ہے، خالی ہے، ویران، اجاڑ اور بنجر، کوئی کلی، کوئی پھول اگتا ہی نہیں۔ وہ بھرائی آنکھوں سے بولی تھی۔ دل ویران بلا وجہ نہیں ہوتا، کس کا روک لیے پھرتی ہو تم؟ سلمیٰ بیگم کے الفاظ کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں اترے تھے، جبکہ ایمان نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں نے تمہیں آزادی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم بے ایمان ہو جاؤ۔ سلمیٰ بیگم یہ سہ نہیں پا رہی تھی کہ ان کی بیٹی کو بھی طلاق ہو چکی تھی، انہیں اب کتنی رسوائی اٹھانی پڑتی۔ امی، میری بات سنیں۔ وہ اپنی صفائی دینے آگے بڑھی تھی۔ آج سے ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ کتنے سخت الفاظ تھے۔ ایمان کے پیر زمین میں ہی گڑ گئے۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑ لیا، تمہاری وجہ سے میں نے زمانے کی باتیں سنی، اور تم نے زمانے کی خاک میرے سر پر ڈال دی۔ ایمان نے مدد طلب نظروں سے حمیزہ کو دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سلمیٰ بیگم کو روکنا چاہا۔ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، رہو جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ وہ حمیزہ کو بازو سے کھینچتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نہیں امی، مت جائیں، میری بات سنیں، میں بے ایمان نہیں ہوں۔ اس نے سلمیٰ بیگم کے پیچھے بھاگنا چاہا، پر ٹانگ پر لگی چوٹ کی وجہ سے وہ 2 قدم بھی نہیں چل پائی تھی اور لڑکھڑا کر گری۔ میں بے ایمان نہیں ہوں، وہ ہولے ہولے ایک ہی جملہ بڑبڑا رہی تھی، اور پھر چاروں جانب اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ ایمان بنت عبداللہ، ساری دنیا سے جیتنے والی، یہاں تک کہ عبداللہ شہاب الدین یعنی اپنے باپ کے سامنے ڈٹ جانے والی، صرف اپنی ماں کے سامنے ہار جاتی تھی۔ ہاں، سننے اور دیکھنے والے کہتے تھے وہ اپنی ماں سے عشق کرتی تھی۔ وہ سلمیٰ بیگم کے سامنے ہار کر اپنی پوری دنیا ہار گئی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس اور ایک ڈاکٹر اس کے کمرے کی جانب بھاگے تھے۔ عبدل، کیچڑ میں دھنستے ہوئے اس نے اپنے بچاؤ کے لیے زور سے اسے پکارا تھا، ایک آخری بار۔ یہ اتنی زوردار اور دردناک پکار تھی کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بوڑھا پسینے میں بھیگا ہوا تھا، جانے کیسے کام کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اسے کافی دیر بعد یہ خواب نظر آیا تھا۔ وجہ وہ جانتا تھا،
وہ اب کرسی پر بیٹھا گہرے سانس لے رہا تھا۔ سامنے اس کا لیپ ٹاپ آن تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو رگڑا۔ پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے تھے۔ باہر کافی اندھیرا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی میں جا کھڑا ہو گیا۔ شاید ہی وہ کبھی سکون سے سویا جب سے اسے یہ خواب آنے لگے تھے۔ وہ اب جانتا تھا خواب والی لڑکی کون تھی، اور یہ جاننے کے بعد تو اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے فون کی اسکرین جگمگ کرنے لگی۔ ڈاکٹر مہک کا نام جگمگ کر رہا تھا۔ میرے خیال سے اب آپ کو وزٹ کرنا چاہیے تاکہ پیشنٹ کو آپ خود دیکھ سکیں۔ مجھے یہ حق نہیں ہے، وہ بس اتنا کہہ سکا تھا۔ وہ اب میرڈ نہیں ہے مسٹر حاجبی، اسے ڈائیورس ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر مہک نے اس کی سماعت پر بم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ وہ ساکت ہوا۔ کچھ بھیجا ہے آپ کو، ایک ریکارڈنگ، آپ سن لیں، آئیڈیا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر مہک فون بند کر چکی تھی جبکہ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ ہم والدین اس بات کو قبول کیوں نہیں کر پاتے کہ اولاد ایک آزمائش ہے؟ اولاد ہماری طرح ہی مٹی سے بنے ہیں، وہ بھی تو خطا کر سکتے ہیں، وہ بھی بھٹک سکتے ہیں، وہ بھی سینے میں دل رکھتے ہیں، اور وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو سکتے ہیں۔ سلمہ بیگم نے اپنی پوری زندگی ایمان پر انویسٹ کی تھی تاکہ اسے ہر طرح سے پرفیکٹ بنایا جا سکے، اور وہ بنی رہی۔ کم عمری سے ہی ایک پرفیکٹ شخص کو دل میں رکھنے کے باوجود وہ کبھی نہیں ڈگمگائی تھی۔ اس نے کبھی شکایت کا موقع دیا ہی نہیں تھا۔ سلمہ بیگم کو لگتا تھا کہ ان کی بیٹی کے دل تک کبھی کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے ہمیشہ ایک ہی خواب دیکھا تھا کہ ایمان بنت عبداللہ اپنی ماں کی طرح طلاق یافتہ نہیں کہلائے گی، بلکہ شادی شدہ ایک پرفیکٹ زندگی گزارے گی تاکہ کوئی ان پر بات نہ کر سکے، کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ پر ماں باپ اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہر انسان نے 100 طرح کی جنگیں لڑنی ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی، کوئی پرفیکٹ زندگی ہوتی ہی نہیں ہے، ہم جیسے انسانوں کی تو بالکل بھی نہیں۔ ہمارے سیدھے سادے ماں باپ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اللہ کے فیصلوں میں چھپی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور ہم جیسے انسان اپنے ماں باپ کے مطابق ایک پرفیکٹ زندگی نہیں گزار سکتے۔ سلمہ بیگم نے جو ایمان کا خاکہ بنا رکھا تھا، جو پرفیکٹ بت انہوں نے ایمان کا بنایا ہوا تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا، اور سلمہ بیگم کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اپنے وقتی غصے اور انا میں وہ کتنی بڑی غلطی کر آئی تھی۔ ہاں، ہم جینا سیکھ جائیں گے جس دن ہم اپنے ماضی سے نکل آئیں گے۔ وہ ابھی اپنے ماضی سے نہیں نکلی تھی، جس دن نکل آئے گی اس دن ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ کیسے اپنے ماضی سے نکل سکتی ہے؟ اسے قبول کرنا ہمیں بہت ساری تکلیفوں سے بچا لیتا ہے۔ ماضی جیسا بھی ہو، اگر ہم اس سے پیچھا چھڑانا چاہیں تو یہ کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، بلکہ یہ ہم پر حاوی ہوگا۔ البتہ اگر ہم اس ماضی کو قبول کر لیں کہ جو ہوا اچھا ہوا، جو ہوا وہ ہونا ہی تھا، جو ہوا کسی وجہ سے ہوا، تو ہم اپنے دماغ پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دماغ پر کنٹرول ہم لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تم ہی تو کہتے ہو کہ وہ عام نہیں ہے مسٹر جبیل۔ ڈاکٹر نے اس کی جانب رخ کیا تھا۔ ہاں، وہ عام نہیں ہے۔ تو پھر انتظار کرو اس وقت کا جب وہ اپنے دماغ پر کنٹرول کرتی ہے۔ انسانی دماغ سے زیادہ طاقتور کچھ بھی نہیں۔ انسان جب اس پر کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو پا لیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر ہمارا دماغ ہم پر قبضہ کر لے تو یقینی طور پر ہماری موت پکی ہے۔ دماغ ہمارے ساتھ پھر ایسے کھیلتا ہے کہ ہمارا وجود ایک سوالیہ نشان بن کر رہ جاتا ہے، کسی خون خوار مانسٹر کی طرح جو انسانی جذبات اور انسانی خوف پر پلتا ہے۔ یہ ہمارے خوف کو دگنا کرتا ہے، یہ اس پر پلتا ہے اور پھر ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں وہ سب دکھاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمیں ہمارے خوفناک اور دردناک لمحے میں قید کر کے رکھتا ہے۔ یہ ہمیں بار بار مارتا ہے اور ہم بار بار مرتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں گلاس ونڈو کے پاس اس بار بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں، میں بے ایمان نہیں۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، یوں جیسے فضا میں گونجنے والی آواز وہ اپنی سماعت تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ یوں جیسے فضا میں گونجنے والی آواز وہ اپنی سماعت تک پہنچنے سے روک رہی ہو، اور اس کے ارد گرد ایک ہی جملہ گونجتا تھا، تم بے ایمان ہو، تم بے ایمان ہو۔ سعید جبیل کے لاہور سے واپس جانے کے بعد وہ اسلام آباد آیا تھا۔ یہاں بھی وہ اسپیشل اسکول بنانے کی غرض سے لوکیشن دیکھنے آیا تھا۔ بارش کا موسم تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا سگنل کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بس اسٹاپ پر اس نے ایمان کو دیکھا، وہ پہلے ساکت رہ گیا۔ وہ بارش میں بھیگ چکی تھی اور جانے کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، غور سے، یوں جیسے جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ وہ اس سے مکمل طور پر بے خبر تو نہیں تھا، پر کوشش کر کے اسے نظر انداز کرنے کی
کوشش ضرور کر سکتا تھا۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے ایمان کی زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی جانب بڑھا، لیکن وہ اس قدر غائب دماغ تھی کہ اگر اس کے ارد گرد دھماکہ بھی ہو جاتا تو شاید ہلتی بھی نہیں۔ اس نے جیکٹ اس کے کندھوں پر ڈالی اور خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ایمان اسے دیکھے اور اس کی آنکھوں میں نفرت ابھرے۔ وہ تب تک نہیں گیا جب تک وہ بس میں بیٹھ نہیں گئی۔ وہ اس کے ساتھ ہی رہا اور جب وہ اپنے اپارٹمنٹ پہنچ گئی تو وہ اسی خاموشی سے اپنی گاڑی واپس موڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ 3 دنوں سے اسلام آباد میں تھا اور ان 3 دنوں میں سے ایک پل بھی اس کے ذہن سے وہ نہیں نکلی تھی۔ تھک ہار کر اس نے گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ تم میرے ذہن سے اتر جاؤ، میں تمہیں عمر بھر دعا دوں گا۔ میں عبدل نہیں ہوں۔ آخر آپ میرے اتنے امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ آخر کب تک میں آپ کی بے رخی برداشت کروں؟ دائمہ اس کے رویے سے تنگ آ چکی تھی۔ مسلسل اپنے میسیجز کو اگنور ہوتے دیکھ وہ بالآخر پھٹ پڑی تھی۔ ہاتھ نے اسے بولنے دیا۔ وہ جانتا تھا دائمہ غلط نہیں، غلط تو وہ سب تھے۔ جب اسے سچائی پتہ چلتی جانے وہ کیا کرتی۔ اب آپ چپ کیوں ہیں؟ کچھ بولیں، کوئی جواب دیں۔ آپ کی اس خاموشی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ویسے تو آپ گھنٹوں بولتے ہیں اپنے سیشنز میں، لیکن میرے لیے آپ کے پاس ایک لفظ بھی نہیں۔ کیا آپ کو ذرا احساس نہیں؟ احساس ہے دائمہ، اسی لیے تو خاموش ہوں۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر وہ ساکت ہوئی۔ فون کان سے لگائے وہ جانے کتنے لمحے اس سہار میں جکڑی رہی جو اپنا نام اس کے لبوں سے سننے پر قائم ہوا تھا۔ میں آپ کے بچپن کی فیانسے ہوں۔ اس کے علاوہ ہم کزنز بھی ہیں۔ ہمارے دو رشتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس کسی ایک رشتے کے لیے بھی ٹائم نہیں؟ وہ نم آنکھوں سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ہاتھ نے گہرا سانس لیا۔ پہلے ہی سید جمیل پچھلے 2 دنوں سے لاہور میں اس کے ساتھ رہ رہے تھے۔ وہ ان کی موجودگی میں کافی محتاط تھا۔ اسے پہلے ہی دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا اور اب دائمہ کی یہ ضد اسے سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ ایک کزن ہونے کے ناطے تم میرے لیے قابل احترام ہو، وہ بس اتنا کہہ پایا تھا۔ دوسری جانب دائمہ کو اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا۔ وہ ڈرائنگ روم میں تھی جب دیوار پر حشام جمیل کی پینٹنگ تھی۔ اس کا سائز پوری دیوار سے کچھ ہی کم تھا۔ سفید کلف لگے کپڑوں میں سیاہ شال کندھے پر ڈالے وہ شخص ہاتھ میں کوئی کتاب لیے کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ بنانے والے نے بڑی فرصت سے بنایا تھا۔ وہ سحر انگیز تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ جب یہ پینٹنگ دیکھتی تھی اسے احساس ہوتا کہ اس کی ماں آخر کیوں اس شخص کے عشق میں اتنی بری طرح گرفتار ہوئی تھی کہ سالوں گزر جانے کے بعد بھی وہ عشق قائم رہا۔ اس نے چہرہ گھمایا اور پھر اس کی نظر اس بڑے سے فریم پر پڑی جس میں اس کی تصویر تھی۔ وہ ہاتھ جبیل جو ظاہری حلیے میں کس قدر حشام جبیل سے ملتا تھا۔ یہ تصویر اسی ڈرائنگ روم میں کھینچی گئی تھی۔ حشام جبیل کی دیوار گیر پینٹنگ کے نیچے رکھے بھورے رنگ کے بڑے سے صوفے پر وہ براجمان تھا۔ اس نے اسی طرح کا سفید کلف لگا سوٹ پہن رکھا تھا، البتہ کندھوں پر گہرے بھورے رنگ کی شال تھی۔ یہ فوٹو بھی اسی پینٹنگ کے سائز کی تھی اور کمال یہ تھا کہ اس فوٹو میں ہاتھ جبیل اور حشام جبیل دونوں تھے، کیونکہ ہاتھ کے پیچھے تھوڑا اوپر دیوار پر حشام جبیل کی پینٹنگ تھی۔ کیا میری ماں کی طرح میں بھی اس شاندار شخص سے محروم رہ جاؤں گی؟ اس نے تعصب سے سوچا۔ ہرگز نہیں۔ پھر اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ وہ جیسے چونکی۔ وہ تو فون پر بات کر رہی تھی، پر اس کی تصویر نے دائمہ کو ایسا الجھایا کہ وہ بھول ہی گئی۔ اس نے جلدی سے فون کو دیکھا، پر کال کٹ چکی تھی۔ ہاتھ جبیل کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ فرصت سے بیٹھ کر اس کی خاموشی سنتا۔ دائمہ کا دل کلس کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ہتھیلی سے رگڑتے اس نے سید جمیل کا نمبر ملایا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ 2 ٹوک بات کر لی جاتی۔ دیکھو برخوردار، میں تم سے صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں اور میں جانتا ہوں تم میری بات کا مان رکھو گے، اپنے باپ کی طرح بالکل بھی نہیں کرو گے۔ دائمہ سے بات کرنے کے کچھ دیر بعد ہی سید جبیل نے اسے لاؤنج میں طلب کر لیا۔ وہ ملتان واپس نہیں جا رہے تھے۔ وہ ان کی یہ بات ہاتھ کو کھٹک رہی تھی۔ ساتھ وہیں لاؤنج میں ملکہ کچن میں کھڑا کافی بنا رہا تھا۔ جی بابا، بولے۔ وہ کھڑا تھا، کچھ دیر پہلے تک ہاتھ کے ساتھ اس کے کمرے میں تھا۔ وہ کسی اہم میٹنگ میں مشغول تھے۔ سید جبیل نے اس کی بات سن کر گلا کھنکارا اور کنکھیوں سے سعد کی جانب دیکھا۔ واضح اشارہ تھا کہ وہ سعد کی موجودگی میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ سعد اور ہاتھ کو اکٹھا دیکھ کر سید جبیل کو بے اختیار مکی اور آرجے یاد آئے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہ دونوں شریف تھے اور وہ دونوں لا حول ولا قوت۔ سید جمیل نے فوراً سر جھٹکتے ہوئے ان عجیب و غریب حلیے والے مکی اور آرجے کا خیال ذہن سے نکالا تھا۔
آپ بات کر سکتے ہیں۔ ساتھ میرے لیے فیملی کی طرح ہے۔ ہاتھ سنجیدہ چہرہ ہاتھ سنجیدگی لیے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسی انداز میں بیٹھا جس انداز میں سید جبیل بیٹھے تھے۔ کوئی بات نہیں ہاتھ بھائی، آپ لوگ آرام سے بات کریں، یہ کافی لے کر میں اوپر جا رہا ہوں، ساتھ نے کہا اور تیزی سے کپ اٹھا کر سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ سید جبیل کی شخصیت میں ایسی ہی کوئی بات تھی کہ ان کے سامنے مشکل سے ہی کوئی ٹک پاتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سید جبیل نے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ ان کے عین سامنے بیٹھا تھا۔ درمیان میں کانچ کا بڑا سا ٹیبل تھا۔ ہاتھ بالکل بھی گھبرایا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا سید جبیل اس وقت اس سے دادا نہیں بلکہ سید حیدر جبیل کی خاصیت سے کوئی حکم سنانا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ان سے صرف ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ جبیل بن کر ملا جائے۔ دیکھو اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں شادی کر لو، دائمہ اور تمہاری شادی۔ وہ اپنے باپ کی طرح ان کے ہاتھ نہیں آتا تھا، البتہ سید جبیل جانتے تھے وہ حشام جبیل کی طرح اخلاقیات کا قائل ہے، وہ انکار نہیں کر پائے گا۔ اور آپ کو کیوں لگا وہ وقت آ چکا ہے؟ وہ انہی کے انداز میں پوچھنے لگا۔ سید جبیل نے آنکھیں سپیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ خاکستری رنگ کی پینٹ پر سیاہ فارمل شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے اور کف کوہنیوں سے ذرا نیچے تک فولڈ تھے۔ اس کے بال پیچھے کی جانب سلیقے سے سیٹ تھے۔ اس کی گرے چمکتی آنکھیں سرخ تھیں، تھکاوٹ اور رجگوں کی شکار۔ وہ کتنا بھی تھکا ہوتا پر ہمیشہ ایسے ہی رہتا۔ سید جبیل تو کیا کبھی کسی نے اسے رف حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ تم دونوں کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور بچیوں کی جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سید جبیل بھی سنجیدہ تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں لڑکی ڈھونڈ لوں گا اپنے لیے، پر دائمہ کا کیا؟ آپ نے اس کے لیے لڑکا ڈھونڈ لیا؟ وہ نارمل انداز میں کہتا سید جبیل کو سلگا گیا تھا۔ وہ اتنا معصوم کیوں بن رہا تھا؟ کیا مطلب لڑکا ڈھونڈ لیا؟ میں تمہاری اور دائمہ کی شادی کی بات کر رہا ہوں، سید جبیل نے ضبط کرتے کہا۔ آپ سے یہ کس نے کہا کہ میں دائمہ سے شادی کر رہا ہوں؟ اس نے اس بار سید جبیل کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے بڑوں کی خوشیوں کے لیے بہت کچھ کرتا آیا تھا۔ وہ ان کی خوشیوں کو دیکھنے کے چکر میں ایمانے کا دل توڑ چکا تھا۔ وہ تمہاری منگیتر ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ بھول رہے ہیں وہ میری نہیں عبدل کی منگیتر ہے، جبکہ میں عبدل نہیں ہوں، اس نے ایک لفظ پر زور ڈالتے کہا۔ سید جبیل خاموش ہو گئے۔ وہ بس اسے گھورتے رہے، فوراً کوئی جواب نہیں بن پایا۔ وہ تمہیں ہی عبدل سمجھتی ہے۔ کافی دیر بعد وہ بولے تو ان کی آواز میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ ہاتھ ان کی بات سن کر ہولے سے مسکرایا، پھینکی مسکان، خود کا مذاق اڑاتی ہوئی۔ وہ اب صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی داہنی کوہنی صوفے کے بازو پر ٹکی تھی۔ انگوٹھے سے وہ اپنی تھوڑی سلا رہا تھا اور نظر دائیں جانب موجود اس دیوار پر جمی تھی جہاں آر جے، مکی اور شامو کاکا کی بہت ساری تصویریں چسپاں تھیں۔ یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے، میری نہیں۔ میں عبدل بن کر کسی لڑکی کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا کہ سید جبیل ساکت رہ گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن لب پھڑپڑائے، پھر الفاظ اندر ہی کہیں دب گئے۔ ان کے تصور کے پردے پر دائمہ کا چہرہ ابھرا۔ دائمہ کا دل ٹوٹ جائے گا ہاتھ۔ وہ اب سید جبیل سے اس کے دادا بن کر بات کر رہے تھے۔ میں نے اس کا دل کبھی رکھا ہی نہیں بابا جان، وہ بھی انہی کے انداز میں بولا۔ تو اب رکھ لو، میں اس بچی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اب جیسے التجا کر رہے تھے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی اپنی تھوڑی کو سہلا رہا تھا۔ میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ سید جبیل اب حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے۔ اتنا تو وہ جان گئے تھے کہ سامنے بیٹھا لڑکا روحان جبیل اور آر جے کی اولاد تھا۔ وہ اپنا فیصلہ بدلنے والا نہیں تھا۔ یہ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ بہتر ہوگا آپ اسے سچ بتا دیں۔ میں عبدل نہیں ہاد ہوں۔ برخوردار تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو۔ سید جبیل کے تنے کندھے ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اور آپ مجھے ایک معصوم لڑکی کو دھوکہ دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ اب ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ویسے بھی عبدل زندہ ہے، وہ لوٹ آئے گا، میں اسے لے آؤں گا۔ تم نے تو ادھم کو لانے کا بھی وعدہ کیا تھا، تم نے تو روحان جبیل کو ڈھونڈ لانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ سید جبیل نے اسے اٹھتے اٹھتے چوٹ کی تھی۔ ہاں جبیل اپنے وعدے پر قائم ہے۔ سید جبیل اس شاندار شخصیت کو دیکھ کر گہرا سانس لیتے اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ کل آپ ملتان واپس چلے جائیں، یہ میرا کام ہے، میں اسے اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ سید جبیل ٹھہرے ضرور لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اپنا سانس بحال کیا۔ کتنا مشکل تھا حشام جبیل سے روحان جبیل بننا۔
सर झक सर झुकाकर बड़ों की मान लेने से अपने हक के लिए लड़ना कितना मुश्किल था, अपनी मर्जी से जीना। अगली सुबह सईद जबीर मुल्तान वापस चले गए और वो इस्लामाबाद आ गया, इस बात से बेखबर कि उसकी सज़ा शुरू होने वाली थी। सलमा बेगम वापस तो आ गई थी, लेकिन वो जानती थी कि पूरे रास्ते उन पर क्या गुजरी थी। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हुमैजा ने उन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला था। उनकी रात आंखों में ही कटी थी। हुमैजा की नज़रों में तो बार बार ईमान का चेहरा उभर रहा था। उस शाम घर का चूल्हा नहीं जला, ना कुछ पकाया ना कुछ खाया। सलमा बेगम के लिए ये गम किसी मौत से कम नहीं था कि उनकी बेटी को तलाक हो गई थी। क्या जवाब देती वो सबको? यही ख्याल उन्हें खा रहा था कि लोग क्या कहेंगे। रात आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता जब गुस्से और नफरत की शिद्दत कम पड़ने लगी तो ईमान का चेहरा उनकी आंखों के सामने लहराया। उसकी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो इस तलाक से खुश थी या उसने जानबूझकर ऐसा कुछ किया था। दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि मशारिफ क्या करने जा रहा था। बेटी का गुनाह उनकी नज़रों में कम पड़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि मशारिफ कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। अगर उसकी माँ ऐसा ना करती तो वो कभी मानता ही नहीं कि वो ईमान को तलाक दे चुका है। उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। फजर की अजान से ज़रा पहले उन्होंने हमेजा को पुकारा। ईमान का नंबर मिलाओ, मुझे उससे बात करनी है। सलमा बेगम के दिल को अब कुछ हो रहा था। शाम से मिला रही हूँ अम्मी, उनका नंबर बन जा रहा था। सलमा बेगम के दिल को हाथ पड़ा। जल्दी से टिकट बुक करो, हम उसे लेने जा रहे हैं वापस। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो ख्याल आया कि मशारिफ जैसा इंसान उनकी बेटी को इस पराए शहर में कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। ईमान, मेरी बच्ची, कभी कभी एहसास होने तक पानी हमारे सर के ऊपर से गुजर चुका होता है। इससे पहले तो दुआओं पर यकीन था कम कम। तूने छुआ तूने छोड़ा तो मनाजात का मतलब समझे। मिस्टर मासी, उठ जाएं। मार्था ने उसके कमरे की लाइट ऑन करने के बाद एक झटके से दीवार की खिड़की से पर्दे हटा दिए। बाहर सूरज चमक रहा था, जिसकी रोशनी सीधा उसके चेहरे से टकराई थी। वो जाने कब से सो रहा था। बहुत दिनों से वो उस कमरे से बाहर भी नहीं निकला था। इंस्टीट्यूट बंद हो चुका था। उसने मुजस्समा साजी कब की छोड़ दी थी। उसने शनाया से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था। जाने क्यों वो जब भी उसके सामने आती थी मासील की तकलीफ बढ़ जाती थी। उस लड़की के साथ वो अपनी मोहब्बत से मुकर कर बेवफा हो गया था। ये ख्यालात उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। ईमान ने उसे और शनाया को एक साथ देखा था। उसके कमरे में जगह जगह सिगरेट के टुकड़े बिखरे हुए थे। वो नशा करके भी तंग आ चुका था। नहीं गया तो ये ख्याल नहीं किया कि वो बेवफा था। ईमान नहीं गई तो वो तकलीफ नहीं गई जो उसके अंदर शिद्दत पकड़ती जा रही थी। वो इन सब ख्यालों से बचने के लिए सोना चाहता था। वो नींद में डूबा रहता। वो खुद को नहीं बल्कि अपने दिमाग को सुलाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसका दिमाग होश में आता वो उसे कचौके लगाना शुरू कर देता। मार्था, जाओ यहाँ से, उसने तकिए के नीचे मुंह छुपाते कहा। पहले आप उठकर नाश्ता कर लें। सब खत्म हो चुका था, पर मार्था इंस्टीट्यूट से नहीं गई थी। वो आज भी वहीं काम कर रही थी, वो भी बिना पैसों के। उसने मासील का अरूज देखा था। अब कैसे उसके ज़वाल में उसे छोड़ देती। वैसे भी वो अकेली थी, औलाद तो थी नहीं, शौहर तलाक दे चुका था। उसने पूरा इंस्टीट्यूट संभाला हुआ था और बदले में एक अच्छी और आज़ाद ज़िंदगी गुजार रही थी। सारे मुलाजमों की छुट्टी कर दी थी। वो खुद ही काम करती, खाना भी खुद बना लेती। मुझे नहीं खाना खाना, तुम जाओ यहाँ से, वो गुस्से से चिल्लाया था। मैं तो चली जाती हूँ, पर जाना तो आपको चाहिए, वो भी पाकिस्तान। वो अभी तक विंडो के सामने खड़ी थी। सूरज की रोशनी में उसका साया मासील के बेड पर पड़ रहा था। कमरे में मासील की बनाई गई मनपसंद मूर्तियां रखी हुई थीं। उसकी बात सुनकर मासील साकित हुआ और फिर उठ बैठा था। उसका हुलिया अजीब था। बाल बिखरे हुए थे, शेव बड़ी हुई थी, आंखें सुर्ख कंगारा हो रही थीं और हाल किसी मजनू से कम नहीं लग रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगा मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए? उसने मार्था की जानिब बिना देखे सर उसने मार्था की जानिब देखने की कोशिश की, पर सूरज की तेज रोशनी की वजह से देख नहीं पाया। मिस ईमा की आखिरी विश समझकर वो चाहती थी आप पलट जाएं। वो सर झुकाए बैठा रहा। और मेरा क्या होगा? उसने बंद होती आंखों के साथ दोबारा सवाल किया। शायद आपकी तकलीफ में कमी आ जाए। वो खामोश रहा। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, जल्द आ जाएं। बहुत हो गया ये सो, 1 साल गुजर गया है। 1 साल बहुत लंबा अरसा होता है। वो आम लहजे में कहती कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि मासील वहीं बैठा रहा, खाली खाली नजरों से सामने दीवार को घूरता रहा। तुझको भी छोड़कर जाए तेरा अपना कोई, तू भी एक रोज मकाफात का मतलब समझे। उसने अपने तसव्वुर में उससे शिकवा किया, वो जो उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी।
ڈاکٹر صاحبہ، مریضہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، نرس نے آ کر اسے اطلاع دی۔ کیا مطلب اپنے کمرے میں نہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ مطلب وہ کہیں بھی نہیں ہے، ہم نے سب جگہ چیک کر لیا۔ وہ جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھی اور نرس کے ساتھ ہی ایمان کے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ پورا 1 گھنٹہ ڈھونڈنے اور انتظار کرنے کے بعد اس نے بالآخر ہاتھ کا نمبر ملایا۔ ڈاکٹر مہک کا تعلق روحان جبیل کی والدہ عائشہ جبیل کے خاندان سے تھا۔ وہ روحان جبیل کے ماموں زاد کی بیٹی تھی، یوں وہ ہاتھ کی سیکنڈ کزن تھی۔ وہ چلی گئی۔ جیسے ہی ہاتھ نے فون اٹھایا، مہک نے گویا دھماکہ کیا۔ چلی گئی؟ لیکن کہاں؟ پتہ نہیں، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ کبھی کبھی ہم بہت دیر کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں پر دیر ہو جاتی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے بھی پہنچنے میں دیر کر دی تھی۔ جب وہ ہسپتال پہنچی تو انہیں یہی خبر ملی کہ وہ وہاں نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کا پتہ نکال کر وہاں پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ سلمیٰ بیگم کو زمین اپنے پیروں سے نکلتی محسوس ہوئی۔ حمیزہ کی حالت بھی وہی تھی کہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ پچھتا رہی تھی، پر پچھتانے کا فائدہ نہیں تھا، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر مہک نے انہیں سمجھا کر واپس بھیجا کہ ایمان ایک سمجھدار لڑکی ہے، وہ یقیناً ناراض ہو کر کہیں گئی ہے، بہت جلد لوٹ آئے گی۔ پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ وہ جیسے زمین سے غائب ہو چکی تھی۔ اسے ڈھونڈنے میں ہاتھ نے بہت دن لگا دیے تھے۔ اس کا فون بند تھا، اس نے ایک پل کے لیے بھی آن نہیں کیا تھا، ورنہ وہ پتہ لگا دیتا وہ کہاں تھی۔ سلمیٰ بیگم روز ڈاکٹر مہک کو کال کرتی، انہیں تسلی دیتی کہ ایمان مل جائے گی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی پر وہ نہ ملی، اسے ملنا ہی نہیں تھا۔ وہ جو چند دنوں کے لیے اسلام آباد آیا تھا، اب 1 مہینہ ہو گیا تھا، وہ اسے ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ اسے اس وقت اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا تھا کہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی پر گرفت رکھنے کے باوجود وہ ایمان کی لوکیشن نہیں جان پایا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا، ہاتھ کی 2 انگلیوں سے پیشانی کو مسل رہا تھا۔ لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھا تھا۔ لوکیشن از ناٹ فاؤنڈ، یہ اس کی اے آئی تھی۔ وہ ایمان کے موجودہ نمبر سے اس کے فون تک رسائی تو حاصل کر چکا تھا، پر لوکیشن ابھی تک نہیں ملی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ لیپ ٹاپ اس نے بند کر دیا۔ سردیوں کی شدت سے پھر سے اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ جیکٹ پہن کر سر پر کیپ اوڑھتے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ پارکنگ ایریا سے گاڑی نکالی اور یوں ہی گھومتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ ایمان کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا تھا، جس کے 3rd فلور پر وہ رہتی تھی۔ وہ روز یہاں آ جاتا تھا۔ یہ بے اختیار تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا فلیٹ پچھلے 1 مہینے سے بند تھا، پھر بھی وہ وہاں آ جاتا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں آتا تھا۔ وہ یوں ہی گاڑی میں بیٹھا رہا، جیسے وہ ویلنسیا میں کرتا تھا، بہت خاموشی سے اس پر نظر رکھتا تھا، یوں جیسے وہ ابھی اندر سے نکل آئے گی اور کسی مارکیٹ جائے گی گروسری کرنے۔ وہ آج بھی ایک طوفانی رات نہیں بھولا تھا جب رات ایمان نے ویلنسیا میں اپنی شال اتار کر اس بچے کو دی تھی اور کھانے پینے کا سارا سامان دے دیا تھا۔ وہ منظر اسے آج بھی پوری جزیات سے یاد تھا۔ یاد میں تو فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی یادوں میں ہم مر چکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سوگ مناتے رہتے ہیں، جیسے کہ ادھم سے بھی، اور کچھ لوگ ہمیں اپنی یادوں میں ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں اور وہ ہم تک پہنچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ہاتھ جبیل جو اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کا ذہن اس منظر کو تازہ کر رہا تھا جب وہ اکیڈمی میں داخل ہوئی تھی اور وہ اور مرتضی لان میں بیٹھے تھے۔ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو یہ لڑکی لکھنے کے ساتھ ساتھ اچھا بول بھی لے گی، مرتضی نے کہا تھا، اور وہ بنا اس کی جانب دیکھے ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا اس نے ابھی ہمیں نظر انداز کیا ہے؟ مرتضی نے حیرت سے ہاتھ کو دیکھا۔ اب تم اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے، اگر وہ یہاں رک کر ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں ڈس اپوائنٹ ہو جاتا۔ اچھا ہوا وہ گزر گئی۔ وہ ایک دم سے ماضی سے نکل کر حال میں آیا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ احساس بھی بڑا عجیب تھا۔ وہ کافی عرصے بعد دل سے مسکرایا تھا۔ وہ بھی اس کے خیال کو ذہن میں سموئے۔ تو کیا وہ اس کے اندر کہیں زندہ تھی؟ ہمیشہ سے وہی تھی۔ اس نے سر جھکا کر تھوڑی سینے سے لگا لی تھی۔ ایمان ہماری ہے، سنا تم نے؟ وہ ہماری ہے، تمہیں اسے لانا ہی ہوگا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ عبدل کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ اسے یاد تھا اس نے ایک بار ایمانے کی تصویر لگے فریم کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اگر تم نے دوبارہ ایمانے کی تصویر کو ہاتھ لگایا تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ عبدل نے اسے کیسے دھمکی دی تھی؟ وہ پھر مسکرا دیا۔ وہ دونوں اسے بہت عزیز تھے۔ عبدل اور ایمانے دونوں ظالم تھے جنہوں نے خود کو اس سے دور کر لیا تھا۔ وہ تھوڑی سینے سے ٹکائے بیٹھا رہا۔ وہ ہاتھ جبیل اس کی شخصیت سے پوری دنیا ناواقف تھی۔
وہ جو راز جیسا تھا وہ کسی عام لڑکی کے لیے کس طرح بیٹھا مسکرا رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے وہاں تھی، اس کے اندر، اس کے دل میں۔ وہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھتا، جب اچانک اس کی نظر مشارب پر پڑی، وہ چونک گیا، وہ اسے پہچان گیا تھا۔ مشارب اندر گیا تھا، پھر کچھ دیر بعد باہر نکل آیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کرتا ایک جانب گیا تھا اور ہاتھ کے جبڑے پھنس گئے۔ اس نے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے لگا دی تھی۔ آج وہ یقیناً نہیں بچنے والا تھا۔ درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ پتھر ہو جاتا ہے، جیسے وہ ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے لیے قیامت آتی ہے اور خاموشی سے ہمیں برباد کر کے چلی جاتی ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ پوری دنیا سے لڑ سکتی تھی، مشارب جیسے 100 انسانوں سے، لیکن سلمیٰ بیگم سے نہیں۔ وہ ہار گئی تھی اور اسے لگا وہ سب ہار گئی ہو۔ اس نے ایماندار اس نے ایماندار رہنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، پر بالآخر وہ بے ایمان کہلائی تھی۔ سلمیٰ بیگم کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے اسپتال سے نکل آئی تھی۔ اس کا یہاں کیا بچا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے فون کو بند کر کے ایک گہرائی والی جگہ پر پھینکا تھا۔ کئی بار اس نے خودکشی کا سوچا، پھر رک جاتی تھی۔ وہ اتنی بہادر نہیں تھی کہ خودکشی کر کے اللہ کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے مول لے لیتی۔ اس دن اس نے آخری بار ATM یوز کیا تھا اور پھر وہ اپنے اپارٹمنٹ سے کچھ سامان لے کر اسے لاک کر کے جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس کی فلیٹ میٹ بھی 3 ماہ کے لیے اسلام آباد سے باہر گئی تھی، اس لیے اس نے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اپارٹمنٹ کو لاک کیا تھا اور یہ جانے بغیر کہ وہ کہاں جا رہی تھی، بس چلتی گئی تھی۔ وہ چھپ جانا چاہتی تھی پوری دنیا سے، اپنی ماں سے، وہ جو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، ان سب لوگوں سے جو اسے ایک طلاق یافتہ کے طور پر قبول نہیں کر سکتے تھے، عبدل جیسے دوستوں سے، ماسیل جیسے عاشقوں سے اور مشارب جیسے مردوں سے۔ وہ سب سے دور جانا چاہتی تھی، سب سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔